بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک دن میں امیر ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہ دو مبارک نام چلتے پھرتے پڑھ لو، کروڑ پتی تو کیا ارب پتی بن جاؤ گے۔ یہ آج ایک ایسا وظیفہ آپ کو دے دیا ہے کہ جو آپ کو برسوں کی خدمتیں کرنے کے بعد بھی کہیں سے نہیں ملے گا۔ لوگ با اثر اور مجرب وظیفہ ڈھونڈنے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، کہاں کہاں پر خدمتیں کرتے ہیں، پیروں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا وقت بتاتے ہیں اور اس کام میں سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی ایسا مجرب اور با اثر وظیفہ نہیں دیتا۔ آج یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس یہ وظیفہ سینہ بسینہ پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بتانے کی، اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو یہ وظیفہ مکمل ترتیب کے ساتھ بتاؤں گا، کوشش کریں کہ کوئی بھی حصہ اسکپ نہ کریں اور ویڈیو آخر تک مکمل دیکھیں۔ میں اپنی ویڈیوز میں یہاں وہاں کی بات نہیں کرتا۔ آج کل ہر طرف پریشانی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے اور انسان طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک طرف خرچے بڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آمدنی نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو تھوڑی بہت آمدنی والے لوگ ہیں وہ بھی اخراجات بڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور مزید پھنستے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی انسان کو کہیں سے بھی کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے تو وہ اس طرف لازمی بھاگتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو جتنا جلد ہو سکے پالے۔ آج میں آپ کو اسی طرح کی ایک روشنی کی کرن دے رہا ہوں، کوشش کریں کہ اس کو اندھیرے میں روشنی سمجھ کر استعمال کریں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہر اسم مبارک میں ایک پوری دنیا چھپی ہوئی ہے، لیکن انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے اور جتنا انسان تک علم پہنچا ہے، انسان اسی حد میں رہ کر ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور جب کوئی اپنے تجربے سے کوئی بات بتاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کے پڑھنے کی وجہ سے فائدہ پہنچا ہے، تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ فائدہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ کوئی اتنا لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کے دو اسماء مبارکہ ہیں جو آپ کو مخصوص تعداد میں کسی بھی وقت پڑھ لینے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ دولت کے غیبی دروازے آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جائیں گے اور ایسی جگہ سے دولت اور رزق آئے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ لازمی ادا کر دیا کریں، پھر چاہے وہ وظیفہ آپ کو ہمارے چینل سے ملا ہو یا کسی بھی طریقے سے آپ تک پہنچا ہو، کوشش کیا کریں کہ صدقہ لازمی دے دیا کریں۔ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے جب آپ صدقہ دے کر اپنے آپ کو تیار کر لیں، وظیفہ کرنے کے لیے کوشش کریں کہ ظہر کے بعد کا ٹائم ہو۔ ویسے تو آپ یہ وظیفہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ظہر کے بعد کا ٹائم ہے اور آپ باوضو بھی ہیں تو آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، جائے نماز پر دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر کے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں اور 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں اور ایک تسبیح استغفر اللہ کی کر لیں۔ پھر اس کے بعد یا ظاہر یا باطن ملا کر پڑھیں گے تو 1 مرتبہ ہو جائے گا۔ آپ نے ان دونوں اسماء مبارکہ کی 11 تسبیح کرنی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے یا ظاہر پڑھا تو پہلے آپ یا ظاہر پڑھیں گے اور پھر یا باطن پڑھیں گے تو آپ اس کو 2 مرتبہ شمار کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، آپ دونوں کو ملا کر 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ جیسے آپ نے یا ظاہر یا باطن پڑھا تو سمجھیں کہ آپ نے صرف 1 مرتبہ ہی پڑھا ہے، لیکن آپ نے ان دونوں کو ملا کر ہی پڑھنا ہے، تب آپ کا 1 مرتبہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اب آپ اس کی ایک تسبیح کریں، پھر دوسری تسبیح کریں۔ ایسے کرتے کرتے آپ اس کی 11 تسبیح کریں گے اور اس کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے۔ اس کے وظیفے کے کرنے میں
آپ کے کل 10 سے 15 منٹ لگیں گے۔ یہ دیکھنے میں آپ کو بہت لمبا لگتا ہے، لیکن جب آپ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو بہت آسان لگے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے اسماء مبارکہ ہیں جو زبان سے بہت آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں اور آپ کو زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے ایسے اسماء مبارکہ بھی ہیں کہ جو آپ کو پڑھنے میں زبان کو بہت زیادہ حرکت دینی پڑتی ہے، جس میں آپ کی بہت کوشش لگتی ہے، لیکن یہ اسماء مبارکہ بہت ہی آسان ہیں اور پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک آپ کی زبان سے بہت آسانی سے ادا ہو رہا ہے تو آپ اس کو جلدی جلدی پڑھیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، بہت ہی شگفتگی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں بھولنا کہ آپ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے۔ مطلب آپ نے اس کو ایسے ادا نہیں کرنا جیسے یہ آپ کے ذمے ہو اور آپ نے لازمی کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کا دل کرے تو آپ یہ وظیفہ کریں، اگر دل نہیں کر رہا تو نہ کریں، لیکن اگر آپ یہ وظیفہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کو سچے دل کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب آپ کا یہ وظیفہ پہنچے تو اس کو شرف قبولیت حاصل ہو، اور شرف قبولیت حاصل ہونے کے بعد یہ وظیفہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے لے کر واپس لوٹے۔ ایک بار آپ یہ وظیفہ کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو اس کی تاثیر پتہ چلے گی۔ اس کے بعد اس وظیفے کے کرشمے آپ کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہوں گے تو آپ خود سوچیں گے کہ میں نے کیوں یہ وظیفہ پہلے نہیں کیا، میں نے کیوں اس وظیفے کے اوپر پہلے دھیان نہیں دیا۔ اب یہاں تک اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے کے ذریعے، اس وظیفے کے وسیلے سے دولت، عزت اور شہرت عطا فرماتے ہیں، تو آپ نے اس وظیفے کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا۔ آپ نے اس وظیفے کو علم سمجھ کر لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، لوگوں میں پھیلانا ہے، تاکہ اور لوگ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسرے لوگ بھی اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی زندگیاں تبدیل کر سکیں۔ اس کے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ دوسروں کے پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور صدقہ جاریہ کا ثواب آپ کو شاید ابھی نہ پتہ چلے کہ اس کی کتنی حیثیت ہے، کتنا اس کا مرتبہ ہے۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تب آپ کو اس صدقہ جاریہ کا پتہ چلے گا، جب آپ کو جگہ جگہ سے ثواب پہنچ رہا ہوگا، جگہ جگہ سے نیکیاں آپ کے پاس آ رہی ہوگی، تب آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں، میں نے تو اتنے نیک اعمال نہیں کیے، یہ نیکیاں میرے نامہ اعمال میں کہاں سے جمع ہو رہی ہیں۔ تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں، میں نے ایک مرتبہ ایک وظیفہ شیئر کیا تھا، دوسرے لوگوں کو بتایا تھا، شاید کسی نے وہ وظیفہ پڑھا ہوگا، شاید آج بھی وہ وظیفہ کسی انسان نے پڑھا ہوگا، تبھی مجھ تک اس کا یہ ثواب پہنچ رہا ہے۔ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔